بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان پینل کوڈ کے انتہائی اہم سیکشنز سیکشن 359، سیکشن 360، سیکشن 361 اور سیکشن 363 کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہ جو سیکشنز ہیں یہ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے حوالے سے بھی انتہائی اہم ہیں اور اکثر ایگزامز میں ان سیکشنز میں سے سوالات آتے رہتے ہیں۔ سیکشن 359 جو ہے یہ کڈنیپنگ کو بیان کرتا ہے۔ Section 359 says kidnapping is of two kinds: kidnapping from Pakistan and kidnapping from lawful guardian. یعنی کہ کسی کو پاکستان سے کڈنیپ کیا جائے، کسی کو lawful guardian سے کڈنیپ کیا جائے، یہ دو اقسام ہیں اس کی۔ اب lawful guardian سے کیا مراد ہے؟ lawful guardian سے مراد والد یا والدہ نہیں ہے، کیونکہ والد اور والدہ جو ہیں یہ لیگل گارڈین ہیں اور لیگل گارڈین میں یہ lawful guardian بھی آ جاتے ہیں، لیکن lawful guardian جو ہے یہ اسکوپ جو ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے، اس کو مزید ایکسپینڈ کیا گیا ہے۔ یعنی کہ والد والدہ کے علاوہ کسی شخص کو وقتی طور پر کسی اور شخص کے حوالے کیا جائے، اس کی جو ہے ذمہ داری، مثال کے طور پر والدین بچے کے اسکول کے لیے کوئی رکشہ لگواتے ہیں اور رکشے والا اس بچے کو روزانہ اسکول چھوڑ کر آتا ہے اور لے کر آتا ہے، تو جو رکشے والا ہے وہ جب اسکول چھوڑنے جاتا ہے اور لے کر آتا ہے تو اس دوران وہ لافل گارڈین ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو اغوا کرتا ہے لافل گارڈین سے، چاہے والد ہو، والدہ ہو، یا پھر وہ اس مثال کے تحت چاہے وہ رکشے والا ہو، تو پھر بھی اس کو کڈنیپنگ ہی کہا جائے گا، کیونکہ وہ اس ٹائم اس کا لافل گارڈین ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ ملازم کو کہتا ہے کہ میرے بچے کو آپ بازار لے جائیں اور اس کو وہاں سے فلاں چیز لے کر واپس لے آئیں۔ جب وہ بچے کو بازار لے کے جاتا ہے تو وہاں سے اس بچے کو اغوا کر لیا جاتا ہے، تو وہ جو اغوا ہوگا اس ٹائم وہ بچہ اپنے والد یا والدہ کے پاس نہیں ہے بلکہ ملازم کے پاس ہے، لیکن وہ اس ٹائم اس کا لافل گارڈین ہے، تو پھر بھی اس کو کڈنیپنگ ہی کہا جائے گا۔ یعنی کہ اس سیکشن میں دو اقسام بیان کی گئی ہیں: کسی کو پاکستان سے اغوا کرنا یا پھر کسی کو لافل گارڈین سے اغوا کرنا۔ لیکن بعض دفعہ صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں دونوں اقسام ایک دوسرے میں مکس ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو، کسی نابالغ کو پاکستان سے اغوا بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو اسی دوران لافل گارڈین سے بھی اغوا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال میں بتایا کہ بچے کو اگر رکشے والا اسکول لے کے جا رہا ہے، اس دوران اس کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کو اغوا کر کے اس کو پاکستان سے باہر لے جایا جاتا ہے، تو اس طرح یہ دونوں اقسام اس میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد سیکشن 360 says whoever conveys any person beyond the limits of Pakistan without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from Pakistan. یعنی کہ جو کوئی کسی شخص کو اس شخص کی یا کسی اور شخص کی رضامندی کے بغیر جو اس شخص کی جانب سے ایسی رضامندی دینے کا قانوناً مجاز ہو، ایسے شخص کو پاکستان کے حدود سے باہر لے جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس شخص نے کڈنیپنگ کی۔ کڈنیپنگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص پر حملہ کیا جائے یا اس میں دوسرے شخص کی مزاحمت شامل ہو۔ مثال کے طور پر کوئی مزدور ہے اور اس کو یہ جھوٹا یقین دلایا جاتا ہے کہ تمہیں ہم باہر لے جائیں گے اور وہاں پر تمہیں ایک اچھی نوکری دلوا دیں گے، اور مزدور اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ نہ ہی مزاحمت کی گئی اور نہ ہی حملہ کیا گیا، اور اس دوران مزدور جو ہے وہ ان کی باتوں میں آ کر ملک سے باہر ان کے ساتھ چلا جاتا ہے، لیکن ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے مزدور کو وہاں پر جا کر فروخت کر دیں گے تاکہ اسے زبردستی مشقت دی جا سکے، تو ایسی صورت میں اس کو کڈنیپنگ ہی کہا جائے گا، اغوا ہی کہا جائے گا۔ اس کے بعد ہے سیکشن 361 سیکشن 361 says whoever takes، جو کوئی لے جائے، اغوا کرے، اور entices یا پھر اس کو ترغیب دے، any minor، کسی مائنر کو انڈر 14 years of age if male، اگر وہ میل ہو تو 14 سال سے کم ہو، اور انڈر 16 years of age if a female، اگر فیمیل ہو تو 16 سال سے کم ہو، اور any person of unsound mind، یا پھر کسی unsound mind پرسن کو، فاتح العقل شخص کو، out of the keeping of lawful guardian of such minor a person of unsound mind، ایسے مائنر کو یا پھر ایسے فاتح العقل شخص کو اس کی لافل گارڈین سے لے جائے
وداؤٹ دی کنسنٹ آف سچ گارڈین، ایسے گارڈین کی کنسنٹ کے بغیر. سیٹ ٹو کڈنیپ، تو اسے کڈنیپ کہا جائے گا. سچ مائنر، ایسے مائنر کا. اور پرسن یا پھر ایسے پرسن کا. فرام لافل گارڈینشپ، لافل گارڈینشپ سے. آگے اس کے ایکسپلینیشن میں بیان کیا گیا ہے دی ورڈز لافل گارڈین ان دس سیکشن، کہ سیکشن میں جو لافل گارڈین کا لفظ استعمال ہوا ہے. انکلوڈ شامل ہے اینی پرسن لافلی انٹرسٹڈ ود دی کیئر اور کسٹڈی آف سچ مائنر اور ادر پرسن. ہر وہ شخص شامل ہے جو کہ ایسے مائنر کی یا پھر دوسرے شخص کی کسٹڈی کا یا پھر اس کی کیئر کا ذمہ دار ہو، اس کی خبر گیری کا یا اس کی حفاظت کا ذمہ اس کے سپرد کیا گیا ہو. اس کے بعد اس کے ایکسیپشن میں بیان کیا گیا ہے دس سیکشن ڈز ناٹ ایکسٹینڈ ٹو دی ایکٹ آف اینی پرسن، کہ یہ سیکشن جو ہے کسی ایسے شخص پر لاگو نہ ہوگا ہو ان گڈ فیتھ، جو کہ نیک نیتی سے بلیوز یقین کرتا ہے ہم سیلف اپنے آپ پر ٹو بی دی فادر آف ان لیجٹمیٹ چائلڈ، کہ وہ ایسے ان لیجٹمیٹ چائلڈ کا باپ ہے. یعنی کہ کوئی شخص اگر یہ بلیو کرتا ہے کہ وہ ایسے ان لیجٹمیٹ چائلڈ کا باپ ہے تو ایسی صورت میں ایسے شخص پر اس سیکشن کے تحت جرم لاگو نہ ہوگا. اور ہو ان گڈ فیتھ بلیوز ہم سیلف ٹو بی انٹائٹلڈ ٹو دی لافل کسٹڈی، یہاں پہ کوئی شخص نیک نیتی سے اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ ایسے چائلڈ کی لافل کسٹڈی کا انٹائٹل ہے. unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose، جب تک کہ ایسا جو ایکٹ ہے وہ کسی غیر اخلاقی یا ناجائز مقصد کے لیے نہ کیا گیا ہو. اگر بات کی جائے کہ لڑکی کی جو ایج ہے وہ 16 سال سے کم ثابت کی جائے تو ایسی صورت میں محض میڈیکل ایویڈنس کے تحت اس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ دوسری تائیدی شہادت سے اس کو ثابت نہ کیا گیا ہو. اور اگر جو میڈیکل ایویڈنس ہے، جو ڈاکٹری شہادت ہے، وہ اس لڑکی کے باپ کی شہادت سے ڈفرینٹ پائی جائے تو ایسی صورت میں جو باپ کی شہادت ہوگی اس پر ریلائی کیا جاتا ہے. اور اگر لڑکی اپنی ایج سے متعلق بیان دے تو ایسی صورت میں صرف ایسے لڑکی کے بیان پر انحصار نہیں کیا جا سکتا. اس سیکشن کے جو ایسنشیلس ہیں اس میں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے ٹیکس اور انٹائسس، یعنی کہ ترغیب دینا، لے جانا. اور لے جانے کے عمل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی جبر کا یا طاقت کا استعمال کیا گیا ہو. اور کسی کو اغوا کرنے کے عمل میں ایسے نابالغ کے جو ذہنی رجحان ہیں اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور جو شخص ایسے نابالغ لڑکے کو یا لڑکی کو لے جاتا ہے اس کے لافل گارڈین کی مرضی کے بغیر تو ایسی صورت میں ایسا جرم وقوع پذیر ہو جاتا ہے. اب اگر بات کی جائے کہ جرم کے لیے اغوا کی مدت جو ہے یہ متعلقہ ہے یا غیر متعلقہ ہے، یعنی کہ جو اغوا کیا گیا ہے اس کی مدت کا اس سے تعلق ہے کہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب کسی نابالغ کو اس کے ولی کی تحویل سے، لافل گارڈین کی تحویل سے لے جایا جاتا ہے تو اغوا جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ تصور نہیں کیا جائے گا کہ جب تک نابالغ والدین کی تحویل سے محروم ہے جرم جاری رہے گا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر اغوا کے جرم کو جاری تصور کر لیا جائے تو اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ایسا جرم کب مکمل یا اختتام پذیر ہوا. لہذا جب والدین یا لافل گارڈین کی تحویل سے ایسے نابالغ کو یا فاطر عقل کو لے جایا جاتا ہے تو جرم مکمل ہو جاتا ہے. اس کا مدت سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے، اس میں مدت جو ہے وہ غیر متعلقہ ہے. اسی طرح ماں اور باپ دونوں بچے کی کسٹڈی کے حقدار ہوتے ہیں. اگر بچے کی کسٹڈی والدہ کے پاس ہو اور باپ آ کر بچے کو لے جائے تو ایسی صورت میں باپ پر اغوا کا مقدمہ نہ ہوگا. اس طرح اگر بچے کی کسٹڈی باپ کے پاس ہو اور والدہ اس کو آ کر لے جائے اس کے باپ کی رضامندی کے بغیر تو ایسی صورت میں بھی یہ کڈنیپنگ نہیں کہلائے گی. اس کے بعد ہے سیکشن 363. سیکشن 363 says whoever kidnaps any person from Pakistan or from lawful guardianship shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. کہ جو کوئی کسی شخص کو پاکستان سے اغوا کرتا ہے یا پھر گارڈین شپ سے اغوا کرتا ہے تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو
جو سزا دی جائے گی وہ 7 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے، جو کہ سادہ بھی ہو سکتی ہے اور قید بامشقت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ایسے شخص کو جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ ویڈیوز ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ پاکستان پینل کوڈ سے متعلق میری دوسری ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ میرے چینل پہ موجود پاکستان پینل کوڈ کے نام سے پلے لسٹ کو واچ کر سکتے ہیں، جس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا۔ اللہ حافظ۔